باركة الفاتحة. اللهم صل علی محمد دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ مومنین مومنات کا جہاں چھل کر آنا کو اللہ بخور مدد فرمائی آمین۔ جو شرعی حاجات لے کر اب جتنے قدم چل کر زہرا کے لال کی اس مجلس میں آئے ہیں پروردگار عالم آپ کی وہ حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے پروردگارہ تجھے اس مجلس حسین کا واسطہ مومنین کی تو حفاظت فرما، یزیدی سوچ جدیدی سازشوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ایک مومنہ کا حکم تھا دعا کے لیے، پروردگارہ اس کی مشکل کو آسان فرما۔ میری قوم کے جتنے جوان بچے بزرگ بیمار ان کو شفاء کاملہ ہو، عاجل عنایت فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رب صلی علی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ مجلس کی قبولیت کے واسطے اور اپنے اپنے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے، اسلام پہ احسان کیا میرے علی نے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے یتیموں پر اسلام کا احسان ہے اور اسلام نے ہمیشہ یتیموں کی پرورش کی اور احسان کیے، لیکن دنیا کوئی دکھا نہیں سکتی جس نے اسلام پر احسان کیا۔ یعنی اسلام کا احسان سب پر ہے، لیکن اسلام پر احسان کس کا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام پر احسان کیا میرے علی نے، اسلام پر احسان کیا میرے علی نے، اور ہم رتبہ قرآن کیا میرے علی نے۔ اسلام پر احسان کیا میرے علی نے اور ہم رتبہ قرآن کیا میرے علی نے۔ ارے کعبہ تو سکھاتا رہا زمانے کو تہذیب، کعبے کو مسلمان کیا میرے علی نے۔ اور علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، اور جسے بخشے علی دامن وہ کبھی خالی ہو نہیں سکتا۔ علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، اور جسے بخشے علی دامن وہ کبھی خالی ہو نہیں سکتا۔ حدیث مصطفیٰ ہے بیاں کر دوں جو فوراً، حدیث مصطفیٰ ہے بیاں کر دوں جو فوراً، ارے علی کا جو بھی دشمن ہے وہ حلالی ہو نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجلس دی قبولیت دے واسطے، بیمار مومنین و مومنات دی شفاعت دے واسطے، گناہان کبیرہ و صغیرہ دی مغفرت دے واسطے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجلس دے حقیقی وارث اپنے آقا و مولا دی آمن دے واسطے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مفرج ہمیں والغم فرجا ہمانا وغم
رحمنا یا اللہ پھر بھی صلوات صلی علی محمد وآل کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس پھر بھی صلوات صلی علی محمد وآل محمد حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ہے ونعم النصیر أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر پھر بھی صلوات صلی علی محمد وآل محمد إني أعوذ بك من همزات الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ويا سلطان الصابرين ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة مخدومة المحرومة الأنهك ميراث أبيها صبات مصائب لو أنها سرنا على الأيام صبات على الأيام سرنا ليالي بابا تیرے بعد میں اجڑ گیا عبادت کرن آئے ہو جڑے زہران حسین دا پرسہ دیمن آئے ہو روندے بھی آؤ تے دعا بھی منگ دیا جی میں نبی دے بعد نبی دا گھر اجڑائے کہیں دا گھر نہ اجڑے آجا نبی دا کفن میلا نہیں ہویا مسلمانہ بطول نو دربار بلایا میری سائن دربار ٹوری آئی جدہ مسلمانہ نے نٹھائے نبی دی دیاں دی پہ ایک بے دینال محاتبو کیا دینا جے پہلی واری دربار دے وچ تے پینو عمران دیاں دی جائے گر تو باہر ہے وہ قدم نہ رکھیا ہے وارث کل نبیان دی
بے دین آپس چادن اندے کائی نہیں مننی دربار دے وچ تے باویں قسم چاوے پتران دی ونجے گھر تائیں اٹھ دے ہائے وہ باندی ڈیو ایو جیا پرسان آجی اور رونا لیو بابے دے بعد میری سائن دربار چاہیے جڑا تخت بیٹھا ہے جدہ ڈٹھا ہے اس کوئی غور نہ کیتا رسول دے کھلوتے کھلوتے تھک گئی ہیں اپنے التجا کی دیا دن زہرا کوئی گواہ میری سائنہ دی علی آؤ میری گواہی دیو لینا دن علی دی گواہی قابل قبول نہیں کہ اور گواہ میری سائنہ دی حسنین جی اماں آؤ آکے ماں دی گواہی دیو بی بی چھوڑے چھوڑے پترہ دے سرہ تیات رکھا ہے بی بی آدھی ہے میرے دو گواہیں لائن آدھن زہرائی ندی گواہی قبول نہیں کوئی لکھیا ہویا ہے تو دے میری سائن نے باب دی اتھاں ہوئی لکھی ہوئی سند پیش کی دیئے جدہ انہ سند لٹھیے سند نو چاہ کے تائیں ٹکڑے کر کے بطول دے سامنے زمین تے سٹانے روندی ودیے سند دے ٹکڑے ودی چون دیئے سلمان دے دیز پیرو کیا دے زہرا نہ دربار میں نہ دربار دے دکھ ڈیکھیا لائن آدن زہرا سے قابل قبول نہیں بی بی روکیا دیئے میڈے پیودا تخت او سنبھال کی دائی قانون اندے بدلا نہیں حق نہ پیا دے اندے ممبر تے بے کے میرے پاک گواہ جھٹلا نہیں بی بی آدھی قتل حسین تے قید زینب میرے سامنے مورا لا نہیں او میرے پتر موئے میں سیوے ساوو میری زینب شام پھرانی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید واسطہ الصادقین قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی صلوات اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد خداوند کریم توڑے آنسو اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرمائی سیدھائے حسین نے کوئی گام نہ دیکھو قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی اور یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی خبر کرو اہل جور کو حسینیت انتقام لے گی یزیدیت سے کہو بچ جائے آ گئی ہے علی کی بیٹی ایک بلند آواز صلوات پڑھے آل محمد اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کو اس اشرے کا عنوان قرار دیا ہے یہ سورہ الشعراء آیت نمبر 23 پارہ نمبر 25 اور سورہ نمبر ہے 42 جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اے پیغمبر ان سے سوال کرو کہ میں تم سے اپنی رسالت و نبوت کی کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو ان سے مودت رکھو اور جو فرمان آپ کے سامنے رکھا ہے وہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو ثقیل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں دو وزنی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت ہے اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل جہاں سے میں نے ذکر شروع کیا تھا کوشش کروں گا کہ
तमहीदन एक या दो जुमले फिर इसी को आगे लेकर चलें कि मोहब्बत और मवद्दत का हुक्म कुरान ने दिया है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत की जाती है या हो जाती है? जो की जाए उसे मोहब्बत नहीं कहते, मोहब्बत वो है जो खुद ही हो जाए। और मोहब्बत होती है मार्फत से, जितनी जिसको जिसकी मार्फत होगी इतनी ही उससे उसकी मोहब्बत होगी। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। और मोहब्बत होती है मार्फत से, और मार्फत होती है इल्म से, और इल्म आता है अकल से, और अकल जिला पाती है ज़ुहद तकवा से, और ज़ुहद तकवा मिलता है अमल साले करने से। अब जो भी अमल साले करेगा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक वो हक के मवद्दत अदा करेगा। मोहब्बत होती है दिल से, मवद्दत अमल का नाम है। मवद्दत अमल से है और मोहब्बत दिल से है। यानी मोहब्बत मार्फत से, मार्फत इल्म से, इल्म अकल से, और अकल ज़ुहद तकवा से। ज़ुहद तकवा कहां से आएगा? अमल से। अमल करोगे रसूल और रसूल खुदा की आल की फरमान के मुताबिक तो हक के मवद्दत अदा करोगे। ये है हक के मवद्दत, जिसका आर्डर, जिसका हुक्म कुरान ने दिया है। अब मिसाल के तौर पर नबी करीम ने जब ये सवाल किया तो मैंने कल अर्ज किया था कि इससे पहले किसी नबी ने यह सवाल नहीं किया, अपनी उम्मत से किसी नबी ने नहीं मांगा। उम्मत से नबी क्या मांगेगा? सारी जिंदगी अंबिया ने उम्मत को दिया है, उम्मत के लिए अल्लाह से मांगा है, उम्मत से क्या मांगेंगी? जो नबी भी अल्लाह ने भेजा, जब लोग आगे बढ़े कहा कि आपकी कोई खिदमत, कहा कि हमारा अजर अल्लाह पर है, हमें अल्लाह ने भेजा है, हम अल्लाह की ड्यूटी कर रहे हैं और अजर उस पर है। लेकिन इन सब अंबिया के बाद जो आखिर ज़मान नबी आता है, जिसे खातमुन नबीयीन का तगमा देकर भेजा, उनने पहले नबियों की रैयत से हटकर सवाले अजर रिसालत कर दिया, और अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह के हुक्म से। तो कभी आपने गौर फिक्र किया कि जनाब आदम, जनाब नूह, जनाब इब्राहिम, इदरीस, सब उनने सवाल क्यों नहीं किया? हर किसी ने कहा कि हमारा अजर अल्लाह पर है, और अल्लाह खुद पैगंबर को फरमा रहा है कि इनसे सवाल करो, इनसे मांगो। तो ये मामला क्या है कि एक तरफ अल्लाह पर उनका अजर था, आखिर पे अल्लाह खुद कह रहा है कि इनसे मांगो। तो पता चला कि जनाब आदम से लेकर खातम तक हर नबी दीन इस्लाम को परवान चढ़ाने के लिए आया था। हर नबी काम करता आया। अगर कोई नबी इससे पहले काम मुकम्मल करके उजरत मांग लेता तो अल्लाह को और नबी भेजने की जरूरत न रहती। यानी हर नबी आया, काम को आगे बढ़ाता रहा, सिलसिला आगे बढ़ता रहा। आज वो दिन आया जब अल्लाह ने फरमाया अल-यौम अकमलतुकुम लकुम दीनुकुम, आज है नबी आखिर ज़मान, हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर नेमतों को तमाम कर दिया। ये कब हुआ? अभी 2 हफ्ते पहले 18 ज़िलहिज्जा को खुमे गदीर पर जब कुरान की आयत आई, नबी खुमे गदीर पर रुके और एक जुमला अपनी और आपकी और अपनी इस्लाह के लिए कहता चलूं, और अगर इसको आपने दिल की तख्तियों पे लिखा तो इंशाअल्लाह मौला के फरमान और सीरत के मुताबिक आप जिंदगी गुजारेंगे। खुमे गदीर पर यह आयत नाज़िल हुई, या रसूल बल्लिग, ऐ नबी जहां रुक जाओ, नबी भी नहीं रसूल, उसी लक़ब से पुकारा जो काम करवाना था। रुको, रुक कर इस पैगाम को पहुंचाओ, और अगर आज तूने ये काम ना किया तो तूने रिसालत का कोई काम भी ना किया।
کتنا امپورٹنٹ، کتنا ضروری یہ مسئلہ تھا کہ پتھر بھی کھائے، کیسی کیسی باتیں بھی سنی، زخم بھی اٹھائے، اس پر اس طرح کا آرڈر نہیں تھا۔ آج کیسا کام ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر تو نے آج یہ کام نہ کیا تو تو نے کوئی کام بھی رسالت کا نہیں کیا۔ کیا تھا؟ ولایت علی کا اعلان کرنا تھا۔ اب جیسے ہی جبریل آئے، یہ پیغام لے کر آئے کہ اس پیغام کو پہنچا دو جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، تو پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر وہاں خود رک گئے۔ رکنے کے بعد اعلان کیا جو آگے ہیں ان کے پیچھے بلاؤ، ان کو واپس بلایا جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ اب جو میں چیز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو درس ہمارے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں علی علیہ السلام کے معاملے میں کہ اگر کوئی آگے نکل جائے تو اسے پیچھے آنا پڑے گا، اور اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو اسے اس منزل تک پہنچنا پڑے گا۔ انتظار کریں گے جب سب اس منزل پر آئیں گے، پھر اعلان ولایت ہوگا۔ تو یہاں نہ مقصر کا گزارا ہے نہ غالی کا، یاد رکھیے گا۔ جو علی کے رتبے کو گھٹائے گا اس کا بھی گزارا نہیں، اور جو علی کو یعنی آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا اس کا بھی یہاں گزارا نہیں۔ پیغام یہ ہے کہ رکے، اور رک کر جو آگے تھے ان کو پیچھے بلایا کہ آگے نہیں، اس کی منزل یہ ہے، یہاں تک رکو۔ جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا، اس کے بعد اعلان کیا۔ اعلان آپ بہت ساری وہ مجالس و جشن پروگرام سن چکے ہیں، اس کی طرف نہیں، بس اشارہ ہے۔ اعلان کرنے کے بعد دوسری آیت مبارکہ جو آئی وہ یہ تھی کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر نعمتوں کو یہ تمام ہو گیا، تمام کر دیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہے انی تارکن فیکم الثقلین، اور اس کے بعد یہ آیہ مجیدہ نازل ہوتی ہے کہ سوال کرو، ان سے پوچھو، ان سے کہو کہ تمہیں میری اہل بیت سے محبت و مودت رکھنی ہے۔ اب کیوں کام مکمل ہو گیا تب اجرت کا آیا سوال۔ جب تک کام ادھورا تھا، جب تک کام مکمل نہ ہوگا، ادھورا کام یا ناقص کام جب ہو تو اجرت طلب نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ اجرت تبھی طلب ہوتی ہے جب کام مکمل ہو جائے۔ تو نبی کریم نے کہا کہ مجھے اس کے سوائے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، پیغمبر اسلام کا سارا جو زمانہ ہے، جو وقت ہے، وہ اپنی اہل بیت کا، اپنی عطرت کا، اپنے قربا کے تعارف میں گزر گیا۔ کبھی شانوں پر بلند کر کے تعارف کرایا، کبھی سجدے کی حالت میں پشت پر سوار کر کے تعارف کرایا، اور کبھی عید کے روز شانوں پہ بلند کر کے اپنی زلفیں ہاتھوں میں دے کر فرمایا لوگو یہ حسین ہے۔ اسی تعارف کراتے رہے، اور اس کے راوی کوئی عام راوی نہیں ہے۔ اس کے راوی خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی حضرت عمر ہیں، اور کتاب جس میں یہ روایت ہے وہ علی اجویری المشہور داتا گنج بخش، ان کی کتاب ہے کشف المعجوب۔ اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شہزادہ نبی کی مہر پر سوار ہے، نبی کی زلفیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور نبی اس سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرف تم چاہو مجھے موڑ لو۔ اور یہ زلفیں نہیں ہیں، مہار ہے، لجام ہے، جیسے گاڑی کا سٹیئرنگ ہوتا ہے آج کے اس سائنسی دور میں، کیونکہ سب کے پاس گاڑیاں ہیں، وہ سلسلہ تو رہا نہیں۔ سواری کا کنٹرول اس کی مہار میں ہے، اس کے لجام میں ہے۔ پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ تم یہ زلفیں میری تھام لو، حسین جس طرف تم چاہو مجھے موڑ لو۔ اچھا، یہ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ انبیاء کا سردار اس کو کہہ رہا ہے جس کی یاد میں آج دنیا میں مومنین جمع ہو چکے ہیں،
اور پوری دنیا میں جس کا تذکرہ ذکر اذکار شروع ہو چکا ہے. اچھا، جس نبی کے لیے حکم یہ ہے جناب آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل سب کو کہ یاد رکھنا تمہیں میرے آخر الزمان پیغمبر کی اطاعت میں رہنا ہے، اور صرف اطاعت میں نہیں بلکہ مشکل میں اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کا ادب و احترام تم پر فرض ہے. یہ تمام انبیاء کو آرڈر ہے. اب یہ بتائیں کہ جب جناب مصطفیٰ اٹھیں گے تو کیا جناب آدم اٹھ کر استقبال نہیں کریں گے؟ نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ اٹھیں گے نہیں؟ اب آدم اس طرف مڑیں گے جس طرف نبی محمد مصطفیٰ مڑیں گے. نوح، ابراہیم، داؤد، عیسیٰ، موسیٰ اس طرف رخ کریں گے جس طرف مصطفیٰ رخ کریں گے. آج مصطفیٰ اس طرف رخ کریں گے جس طرف حسین چاہے گا. تو یہ صرف مصطفیٰ کے زلفیں نہیں ہیں، 1,24,000 انبیاء کی ریت، آبرو، عزت جو ہے وہ آج حسین کی مٹھیوں میں ہے. آج جس طرف چاہے اللہ کی اتنی بڑی نبوت اور رسالت کو حسین موڑ لے. جو بچپنے میں 1,24,000 انبیاء کی محنت، آبرو، عزت کو جس طرف چاہے موڑ لے، اس کی جوانی کیا ہوگی؟ اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اچھا، بات آگے بڑھے گی. اس کی محبت، ان کی محبت ہم پر فرض ہے، مودت فرض ہے. اب جو یہ سلسلہ چلا ہے جناب آدم سے، اس سارے سلسلے کا نچوڑ پیغمبر اسلام پر پہنچتا ہے. یعنی وہ سب محنت جو جناب آدم نے کی، جناب نوح نے کی، جتنے بھی انبیاء، رسل، نبی اللہ نے بھیجے، ان سب کی محنت کا انجام جو ہے وہ نبی کریم ہے. اب نبی کریم نے ختم نبوت کا اعلان فرمایا قوم غدیر پر، اور وہاں دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی. اب ختم نبوت کے بعد آغاز امامت ہے. اب قیامت تک کے لیے ان انبیاء کی محنت کو غلاف میں رکھنا، محفوظ رکھنا، یہ امامت کی ذمہ داری ہے. تو مولا نے اس ذمہ داری کو قبول کیا. اس کے بعد امام حسن نے قبول کیا، اور اس کے بعد بات آئی امام حسین پر. اور یاد رکھیے کہ یہی شہزادہ جو ہے، یہ بھی کتاب جناب المودع جو ہے اس میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. سب نے اس کو لکھا اور روز روشن کی طرح یہ واضح ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں منبر پر رونق افروز ہیں، واعظ و نصیحت، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. صحابہ کا مجمع ہے، کوئی عام مجمع نہیں بلکہ صحابیوں کا مجمع ہے. اسی دورانیے میں پیغمبر اسلام کی نظر دروازے کی طرف مرکوم ہوئی. کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو دروازے سے داخل ہو رہا ہے. وہ جب داخل ہو رہا تھا، اس شہزادے کی ابا کے ساتھ اس کا پاؤں الجھا، شہزادہ گرنے لگا. پیغمبر اسلام نے وعظ و نصیحت خطبہ چھوڑ دیا. ہزاروں کی تعداد صحابہ کی تھی، ان کے مجمع کو پیغمبر چیرتے ہوئے، بجلی سی رفتار رکھتے ہوئے اس شہزادے تک پہنچے اور زہرا کے لال کو زمین سے گرنے سے بچا لی. بچانے کے بعد کیا کیا؟ اٹھایا، چوما، پیار کیا. پیار کرتے کرتے واپس منبر پر آ گئے. جنابی معدت نے لکھا، ممبر پر آ گئے، آ کر ممبر کے اوپر بٹھا دیا.
اب جو پہلے خطبہ دے رہے تھے، پیغمبر جب بھی نطق کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو یہ کوئی عام نبی نہیں ہے، یہ سردار الانبیاء ہیں۔ سب نبیوں کو حکم ہے کہ جب مصطفیٰ بولے تو ہم تن گوش ہو کے سنو۔ ہوا رک رک کر سماعت فرما رہی تھی، ستارے جھک جھک کر پیغمبر کی زیارت کر رہے تھے، یعقوب کھڑے انتظار میں سن رہے تھے۔ اسی دورانیے میں خطبہ وہاں رکا، شہزادے کو اٹھایا، منبر پر لے آئے، خطبہ جہاں تھا وہاں رک گیا۔ اب کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ھذا حسین ابن علی فعرفوہ، لوگو یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا یہاں مجلس کے لیے، مجلس حسین کے لیے، ظاہر اس میں فضائل و مسائل قرآن اور حدیث بیان ہوگی۔ میں مجلس یہاں پڑھ رہا ہوں، اسی دورانیے میں اگر میرا بیٹا، میرا بھتیجا، میرا پوتا کوئی بھی یہاں دروازے پہ آ جائے اور گرنے لگے، آپ کیا سمجھتے ہیں مجلس چھوڑ کر دوڑ کر اس کو اٹھا لوں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ آداب مجلس کے خلاف ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس سے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جہاں مومنین تشریف فرما ہیں، پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہ اس کو اٹھا بھی لیں گے، بچا بھی لیں گے، چپ بھی کروا لیں گے۔ میں یہ جو ضروری کام کر رہا ہوں مجھے یہ کرنا چاہیے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ خاتم النبیین، سردار الانبیاء، پیغمبر اسلام اتنا ضروری کام چھوڑ کر سارا مجمع ٹاپ کے اس بچے تک پہنچ کر اٹھا لیا اس کو، اور جو مجھ جیسا ایک طالب علم کام نہیں کر سکتا وہ پیغمبر اسلام نے کیسے کر لیا؟ سوال تو صحیح ہے نا میرا، کہ اتنا ضروری پیغام جو دے رہے تھے تو چھوڑ کر ایک نواسا ہے گر رہا ہے، کوئی بھی صحابی اٹھ کر اس کو اٹھا لے گا، بچا لے گا، پیار کر لے گا۔ یا نبی اللہ یہ کیسے کر لیا آپ نے؟ جو مجھ جیسا نہیں کر سکتا وہ آپ نے کر لیا۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ حسین صرف کسی ایک مکتب فکر کا نہیں، یاد رکھیے حسین سب کا ہے، اور نبی جو بھی کام کریں گے وہ سب کے لیے ہوگا، کیونکہ پیغمبر بھی رحمت للعالمین ہیں، وہ تمام مکاتب فکر کے پیغمبر ہیں۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ پیغمبر نے کر دکھایا۔ اچھا مسئلے کو آسان کرتا ہوں، آپ بولے نہ جائیں کہیں، کام کیا تھا؟ بچہ گرا، پیغمبر نے وعظ و نصیحت آیات کو چھوڑا، لپک کر دوڑ کر جلدی میں جا کر بچے کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد تو خطبہ جاری رکھتے، خطبہ روک دیا، آیات وہاں روک دی، اور یہاں سے شروع کر دیا سلسلہ ایھا الناس ھذا حسین، اے لوگوں پہچانو یہ حسین ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا اس کو آسان کرنے کے لیے مثال کو مکمل کروں، میں یہاں خطاب کر رہا ہوں، مصائب و فضائل بیان کروں گا، کر رہا ہوں، اسی دورانیے میں اگر میرا پوتا بچہ آ جائے تو میں نہیں جاؤں گا، ہرگز نہیں جاؤں گا، کیونکہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ لیکن اسی دورانیے میں میں یہاں خطاب کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ دیوار کے اوپر قرآن پڑا ہے، ہوا کا جھونکا لگا اور قرآن نیچے گرنے لگا۔ اب مجھ پر تقریر حرام ہے، میں لپک کر قرآن کو سنبھالوں گا۔ پیغمبر بتانا یہ چاہتے ہیں وہ دنیا والوں، یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ قرآن ناطق ہے۔ اور اگر قرآن گرے گا میں بھی اٹھاؤں گا، میں بھی اس کو چوموں گا، منبر پہ لے آؤں گا، اور پھر کھول کر کوئی سورہ پڑھنا شروع کر دوں، اس کی تلاوت توضیح تشریح کروں گا۔ یہی تو پیغمبر نے کیا اور زمانے والوں کو بتایا کہ یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ قرآن ناطق ہیں۔ اور پھر تعارف شروع کروا دیا، کیا کہا؟ یہ حسین ایسے پہچانو،
یہ وہ حسین ہے جس کا دادا جنتی ہے. یہ جناب محدث والے لکھا ہے اور سب یعنی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. پھر فرمایا اس کی دادی بھی جنتی ہے. یاد رکھنا دنیا والوں یہ وہ حسین ہے جو خود جنتی ہے, دادا جنتی ہے, دادی جنتی ہے, اس کا چچا جنتی ہے, اس کے پھوپھی جنتی ہے, اس کا باہی حسن جنتی ہے, اس کا باپ علی جنتی ہے, اس کی ماں زہرا جنتی ہے, اور حد یہ ہو گئی کہ اس کا نانا بھی جنتی اور نانی بھی جنتی ہے. لیکن یہاں کوئی کتاب والا نہیں لکھتا کہ پیغمبر نے فرمایا ہو کہ اس کی خالائیں بھی جنتی ہیں. اگر ہوتی تو پیغمبر فرماتے کہ اس کی خالائیں بھی جنتی ہیں, لیکن کوئی حدیث والا یہ لفظ نہیں لکھتا. سب تعارف کرا دیا یہاں تک. اب میں یہاں روک کر ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم کل چلیں گے کہ اس کا دادا کون ہے, کیسے جنتی ہے, اور مسلمان کے الفاظ کیا ہے. اچھا فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب اور ایک اپنی فطرت. اور جب تک تم ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو, حتیٰ کہ حوض کوثر پر یہ میرے پاس اسی حالت میں آئیں گی. اور کل جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آج نعرہ کیا لگ رہا ہے, کچھ قرآن والے ہیں, یاد نہ بات میں, کچھ اہل بیت والے. یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ مخالفت اہل بیت کی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو در اہل بیت سے دور ہی رکھا جائے. 1400 سال سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے, کروڑوں لاکھوں ڈالر خرچ ہو چکے, لیکن اصل پردے ڈالنے والوں کو خود مجبور ہو کر اسی در پر آنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس در پر آنے کے بغیر گزارا ہی نہیں. جب انبیاء کا گزارا نہیں تو ایک عام کلمہ پڑھنے والے کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی تو ہر نبی کا مشکل کشا ہے. یہ الگ بات ہے کہ سب کے ساتھ تو سرن تھا, میرے ساتھ تو جہرن ہے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ میں ہر نبی کا مشکل کشا رہا ہوں, اور پیغمبر اسلام کی مشکل کشائی سامنے بھی کی ہے, پردے میں بھی کی. اس دروازے کو ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ بند رکھا جائے, کیونکہ نبی نے فرمایا تھا نا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں شہر علم ہوں, دروازہ وہ ہے, اور جس کو علم چاہیے, حکمت چاہیے, دنیا کی کوئی شے چاہیے یا آخرت کی چاہیے, دروازہ یہی ہے. اچھا اب کیا کہا, ہمیں اس دروازے پہ نہیں جانا, لیکن تاریخ نے موڑ کر وہ الفاظ لکھے کہ کس دور میں کس کو کیا مشکل بنی, اور پھر اسی دروازے پہ جانا پڑا. وہ بنو امیہ ہو یا بنو عباس ہو, اول ہو یا آخر ہو, جو بھی مشکل میں پھنسا اسے مشکل کشا کے در پر جانا ہی پڑا. اسی لیے تو فرمایا لولا علی لہلک عمر, اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک نہیں 69 بار 70 بار کتاب میں موجود ہے کہ ان جناب نے یہ جملہ کہا, کیونکہ ان کے بغیر مشکل حل نہیں ہو سکتی. پردہ ڈالا, پردہ ڈالنے کے بعد ابن عباس کے پاس جب گئے اور کہا کہ مولا سے پوچھو اس سلسلہ کیا ہے, جو کل میں 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی تھی, یاد ہو اگر, کہ ہم نے قرآن کو رمضان المبارک میں اتارا, لیلۃ القدر میں اتارا, مبارک رات میں اتارا. تو اب یہاں پریشانی یہ تھی کہ اللہ فرماتا ہے 22 سے 23 سال میں قرآن, تاریخ کتابیں سب یہ بتاتی ہیں, اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں اتار دیا. تو یہ پریشانی جب بنی, مولا کے پاس آئے, مولا نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں آن واحد میں لوح محفوظ پر اتار دیا. آج کے فضائل کا یہ آخری جملہ, انشاءاللہ پھر ذکر مسائل, اور کل یہاں سے آگے بڑھیں گے. اب جب یہ سن کر چپ کر کے واپس آ گئے, اب پھر ایک دوسرے سے پوچھیں کہ لوح محفوظ کیا ہوتا ہے. قرآن
قرآن کو اللہ نے لوح محفوظ پر اتارا. اگر لوح محفوظ تمہیں نہیں پتا تو تم کیا جانو نبی کا دماغ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا علم نبی کا قلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ پھر مشکل بن گئی، مشکل در مشکل. پھر اسی دروازے کو آگے کھٹکھٹانا پڑا. یا علی، ابن عباس کہتے ہیں یا علی یہ پوچھ رہے ہیں لوح محفوظ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا وہ ایک تختی ہے، صرف تختی نہیں، نورانی تختی ہے. لوح محفوظ نورانی تختی ہے، نور الیکٹرانک، اور تختی جس کا عرض و طول مشرق اور مغرب سے زیادہ بڑا ہے. اب اگر سوال کیا جائے کہ کیا آپ لوح محفوظ کو جانتے ہیں؟ ہمیں تو خبر ہی لوح محفوظ کیا ہوتا ہے. کبھی مطالعہ کیا؟ کہا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہے. ارے جب تمہیں لوح محفوظ کا پتہ نہیں تو برابری کیسی؟ ایک طرف مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے نبی لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا جمع ایک کثیر ہے. ایک بار دیکھا ایک چھوٹا شہزادہ جس کا نام حسن ہے، نبی کے زانوں پہ اس کا سر ہے، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کچھ پڑھے جا رہا ہے. پیغمبر نے اعلان فرمایا میرے صحابیوں یہ جو میرا نواسا ہے یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ پیغمبر نے کیوں ایسے کہا کہ یہ میرا نواسا لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ میرا اس چھوٹی سن میں ایج میں یہ نواسا اگر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. کل میرے دماغ پر حملے، میرے قلب پر حملے نہ کرنا. مطالعہ کیا. اب لوح محفوظ کو سمجھنے کے لیے مسئلہ بن گیا. پھر بار بار مولا کے در پر مولا نے کہا کہ نورانی تختی ہے. نور مولا نے اس لیے موتی، ایک نورانی موتی کہ موتیوں کی تختی ہے، نورانی موتیوں کی تختی ہے. موتی میرے مولا نے اس لیے کہا کیونکہ وہ ہمیشہ گول آتا ہے، سرکل رہتا ہے ہمیشہ. اگر مرجان یاقوت کچھ اور کیا دیتے تو پتھر کہیں سات کہیں قسم کے ہوتے ہیں، لیکن نور اور موتی. اچھا حقیقت یہ ہے کہ جو ان کو اوپر سے ظاہری نظروں سے دیکھتا ہے نا وہ انہیں اپنا بڑا بھائی کہتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو آل محمد کو، پیغمبر اسلام کو اوپر سے دیکھتا ہے وہ بڑا بھائی کہتا ہے، اور جو اصل کو دیکھتا ہے وہ نور الہی کہتا ہے. فرق اتنا بڑا ہے دیکھنے اور سمجھنے اور سوچنے کا. اب کیا ہوا؟ کہا کہ ایک نورانی موتی کی تختی ہے. پھر جو نورانی موتی تھا، موتی ہوتا ہے سرکل گول، اس گول سے میرے مولا کا اشارہ تھا نقطے کی طرف کہ اللہ نے نقطوں کی صورت میں قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا. اور اس کے بعد رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل، ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا. اچھا اب دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا مفتی مفسر اس وقت تک تفسیر نہیں لکھ سکتا جب تک مولا علی کے دروازے پر نہ آئے. اگر یہ وہ سمجھ بھی لینا تو حروف مقطعات جو ہیں الف لام میم ہا میم سین توئے، یہ کیا ہے؟ ہر کسی نے ایسے لکھ دیا اور کہا حروف مقطعات. تو یہ وہ ڈائریکٹ اشارے ہیں خدا اور پیغمبر کے درمیان کہ جو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، بڑے سے بڑا مفتی نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے فرمایا کہ علی یہ بھی جانتا ہے کہ سورہ کب نازل ہوا، کس وقت نازل ہوا.
کس وجہ سے نازل ہوا. اسی لیے تو فرمایا دنیا والو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو آج کوفے کے منبر سے، میں وہ ہوں جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. اسی لیے فرمایا نا مدینۃ العلم و علی بابها. میرے محترم، ان کی سیرت اگر انسان پڑھ لے اور اس کو اپنا لے تو اس کے لیے دنیا بھی اور آخرت دونوں کی ضمانت ہے. کیونکہ یہ ضمانت ہے قیامت تک کے لیے. امامت ضمانت ہے یا غلاف ہے یا وہ قلعہ ہے جس میں توحید والے ایماندار جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے قیامت تک کے لیے. جو بھی ان کی راہ پر آئے گا، یہی صراط مستقیم ہے، سیدھی راستہ، سیدھا راہ جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. اگر آج دنیا اس نقطے پہ آ جائے تو اس لیے نبی کریم نے مسکرا کر فرمایا تھا یا علی، اگر ساری کائنات کے لوگ تیری محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو جہنم بنی ہے دشمنان آل محمد کے لیے. میرے محترم، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے ساتھ جس نے لو لگا لی، تعلق جوڑ لیا، اگر آسی آئے تو حور بن جاتا ہے. ایک عجمی، عربی نہیں ہے، غیر عرب ہے، اس دروازے پہ نیت کے ساتھ آیا. جو میں نے کل جملہ کہا تھا یہاں سیت نہیں نیت دیکھی جاتی ہے. نیت کے ساتھ آیا، جس نے اپنے ریح سے بطول کے دروازے پر جھاڑو لگایا، اس کو حسنین نے کیا لقب دیا. اور اگر نبی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آگے بڑھے تو کہا کہ سلمان من اہل البیت. اور جہاں دنیا کی انتہا ہوتی ہے وہاں لکھا ہوا ہے حسین منی و انا من الحسین. یعنی جہاں انسان کی عقل کا پرندہ پر مارنے ختم کر دے وہاں سے ان کی ولایت شروع ہوتی ہے. ان کو مانو، ان کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. ان کے سمجھتے سمجھتے اس غور و فکر میں کہیں بہت آگے نکل گئے اور کہیں بہت پیچھے رہ گئے. اسی لیے پیغمبر رقم غدیر پر رک کر یہ کہا تھا کہ یہ ایک مقام ہے، نہ اس سے آگے بڑھنا، آگے بڑھے تب بھی پر و بال جل جائیں گے، اگر پیچھے رہ گے تب بھی جہنم کا ایندھن بنو گے. تو ہمارے لیے آج کی مجلس کا میسج یہ ہے کہ ہمیں آل محمد کو اسی طرح ماننا ہے جس طرح نبی نے کہا ہے، نہ اس سے آگے نہ اس سے کم، کیونکہ یہاں دونوں کا گزارا نہیں ہے. آخری امام کا فرمان، میرے امام فرماتے ہیں ناجب لاغا کے اندر کہ میرے ماننے والے دو قسم کے ہلاک ہو جائیں گے. میرے چاہنے والے، میرا شیعہ کہلانے والے دو قسم کے لوگ، دو انسان ہلاک ہو جائیں گے، تباہ برباد ہو جائیں گے، جہنم کے ایندھن بن جائیں گے. یا علی وہ کون سے؟ کہا ایک جو میرے رتبے کو کم کرتا ہے، میرے مقام کو ہمیشہ کم کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک وہ جو مجھے میرے مقام سے آگے لے کر چلا جاتا ہے. لہذا ہمیں اعتدال، اس لیول، اس میزان پر رہنا ہے جو میزان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. بس میرے محترم، آغاز محرم ہو چکا، آج پہلی محرم ہے اور اس شہنشاہ کا ذکر و اذکار، اس شہنشاہ کی مجالس دنیا کے کونے کونے میں شروع ہو چکی ہے. حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں حسین کی ضرورت ہے. اور حسین کائنات کا رازق بھی ہے، یاد رکھیے گا. یہ کسی مسلمان کی روایت نہیں. جرجی زائدان کرسچن ہے جس کی روایت ہے یہ، وہ بھی لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ کائنات کا رزق، دانا پانی جو ہے وہ حسین کی مٹھیوں میں بند تھا. حسین نے اس کو بقایا رکھا، باقی رکھا قیامت تک کے لیے.
اس نے جو توضیح لکھی ہے اس کے اندر لکھا ہے، ایک غیر مسلم نے، کرسچن نے لکھا ہے، مسلمان نے بھی لکھا ہے، لیکن اس کی روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے کہ جب حسین کے ششمائے کو سیب پھلا تیر مارا نا لوگوں نے، ظالموں نے، تو 3 دن کا پیاسا بھوکا بچہ تھا، نڈال تھا، اس میں خم دم تو تھا نہیں، لیکن چند قطرے خون کے نکلے، یہ فضائل پڑھ رہا ہوں، بھی مصائب نہیں، چند قطرے خون کے علی اصغر کے گلے سے جو نکلے حسین نے اپنے ہاتھوں پہ لیے۔ لینے کے بعد میرے مولا نے ارادہ کیا کہ انہیں آسمان کی طرف بلند کروں، تو آسمان سے ندا آئی کہ حسین اگر میری طرف یہ قطرے اچھالے یا بلند کیے تو قیامت تک کے لیے ایک بوند، ایک قطرہ پانی زمین پر نہیں آئے گا۔ پھر میرے مولا نے چاہا کہ زمین میں ڈال دیتا ہوں، تو زمین نے کہا حسین اگر زمین میں اصغر کا خون آ گیا قیامت تک کے لیے ایک انگوری بھی نہیں اگے گی۔ تو وہ لکھتا ہے جوجی زیدان کہ حسین کی مٹھیوں میں تھا، اگر آسمان پر ڈال دیتا، پھینک دیتا، قیامت تک کے لیے رزق کیا پانی ایک قطرہ نہ آتا، اور اگر زمین میں حسین ڈال دیتا قیامت تک ایک انگوری نہ اگتی۔ یہ حسین کا کرم ہے کہ نہ اس نے آسمان کی طرف پھینکا نہ زمین کی طرف پھینکا، بلکہ اپنی ریش مبارک پر لگا دیا، اور آخری قیامت کے آخری اس لمحے تک انسانیت کی زندگی کو جاویداں اور زندہ کر دیا، بقا دے دی۔ یہ اس کا صدقہ ہے۔ آج چاہے سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، وہ حسین کا صدقہ کھا رہا ہے، حسین کا صدقہ پی رہا ہے۔ میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، غیر مسلم بھی ممنون حسین ہے، مشکور حسین ہے، اور جو ممنون حسین نہیں ہے وہ انسان بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہندو سکھ جو ہیں ان کی اندر بھی یہ سلسلہ ہے کہ حسین کی یاد میں باقاعدہ ان کے سلسلے جلوس، ماتم، عزا ہوتی ہے۔ کیوں کرتے ہو؟ کیا حسین صرف مسلمانوں کے ہیں؟ کہا نہیں، حسین نے ہماری بیٹیوں کی چادریں بچا دی۔ بس ادارہ حسین، پرپس آف کربلا کیا ہے، موٹو کیا ہے، کس مقصد کے لیے یہ مجلس برپا کی جا رہی ہے؟ حسین کس مقصد کے لیے مدینے کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، اس کو ہمیں جاننا ہے، مفہوم کربلا کو سمجھنا ہے، اس مقصد مجلس کو پانا ہے۔ امام خود اعلان فرماتے ہیں، مسجد نبوی میں ہے یا پیامبر آتا ہے، جو ایکس گورنر ہے مدینے کا وہ ہے مروان بن حکم، اور جو موجودہ اس وقت تھا وہ تھا عتبہ بن ولید۔ اس کو 2 خط آئے شام سے، پہلے خط میں معاویہ کی مرنے کی ساری خبر و تفصیل تھی، اور دوسرے خط میں یہ تھا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ حسین ابن علی سے میری بیعت لے، اور اگر وہ بیعت نہ دیں تو ان کا سر قلم کر دیا۔ جب اس کا قاصد پہنچا اور امام کو آ کر اس نے کہا تجھے شریعت کا بانی حسین ہے، محافظ شریعت ہے، میرے مولا کہہ سکتے تھے میں نہیں آتا، کہا نہیں تم جاؤ میں آ رہا۔ مسجد سے مولا گھر آئے، گھر آ کر دربار جانے کی تیاری کی، بہن کی نظر بھائی کے چہرے پہ پڑ گئی، بھائی کو مضطرب دیکھا، پوچھتی ہیں بھیا حسین کیا بات ہے؟ کہا مجھے دربار میں بلایا گیا ہے۔ کہا بھیا میں تجھے اکیلے نہیں جانے دوں، بس زینب کا یہ کہنا تھا، یہ 18 ہاشمی جوان تلواریں لیے ہوئے حسین کو حلقے میں لے لیا۔ جناب عباس آگے بڑھے، کہا شہزادی یہ کیسے ممکن ہے؟
کہ میں بھی زندہ ہوں اور حسین اکیلے دربار میں جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ امام نے روکا کہ آپ نہ جائیں، میں اکیلا جاتا ہوں، ولید میرا قاتل نہیں ہے۔ امام جانتے ہیں، امام ہوتا ہی مجھے جانتا ہوتا ہے۔ کہتے نہیں، یہ ساتھ ساتھ چلے، زہرا کا لال چلا، دروازے پہ پہنچ کر میرے امام کہتے ہیں کہ عباس جوانان ہاشمی تم یہاں رک جاؤ، میں اکیلا اندر جاتا، اگر کوئی ٹیڑھی بات ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں تکبیر بلند کروں گا، تم پھر دربار میں داخل ہو جانا۔ امام اندر پہنچے تو اس نے وہی جو خط آیا تھا امام کے سامنے رکھ دیا۔ ولید نے کہا کہ مجھے یہ حکم ہے، کمرے کے اندر تھے امام، امام فرماتے ہیں کہ تم چاہتے اس کمرے میں بیعت کروں یا کل دن جب چڑھ جائے تو مسجد میں سب لوگوں کے سامنے ہو بات؟ کہتے جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، امام چاہتے تھے میں کمرے سے باہر نکلوں، قدم آگے بڑھایا، اللہ لعنت کرے پاس ہی یہ بیٹھا تھا مروان بن حکم، یہ کہتا ہے کہ حسین کا سر قلم کر لے، اگر آج حسین یہاں سے بچ کر چلے گئے پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ امام فرماتے ہیں ابن زرکا تیری یہ جرت، تو میرے سر کا نام لے؟ اتنی بات تھی، یہ دروازہ دربار کا اندر آ کے گرا، عباس کا جلال ہاتھ میں تلوار، امام آگے بڑھ کر عباس کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہتے ہیں عباس لڑنا نہیں ہے، بس ازدران حسین مختصر کر رہا۔ واپس امام گھر میں آئے، کہا عباس تیاری کی جائے، فرض تیار ہو گئی، تیاریاں شروع ہو گئی۔ امام نانے کے روزے کی طرف چلے، خرامہ خرامہ حسین بڑے آرام آہستہ آہستہ چل کر نانے کے روزے میں پہنچے، پہنچ کر قبر کو ہاتھ سے لگایا، نانا کو سلام کیا اور کہتے ہیں نانا مجھے اپنے ساتھ قبر میں لے لو۔ آواز آتی ہے حسین تجھے اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو اس کے راستے میں قتل ہو جائے۔ حسین کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو نانا پھر میں مدینہ چھوڑ رہا۔ نانے کی زیارت کرنے کے بعد امام نے اس وقت بھی رپورٹر ہوا کرتے تھے جو منٹس بھی لکھتے تھے، امام نے اعلان کیا کہ میں مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہوں، اُرید ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر۔ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میرے مولا اپنی ماں کی قبر کی طرف بڑھے۔ اب راوی یہ لکھتا ہے کہ جب روضہ رسول کی طرف حسین جا رہے تو بڑے آرام سے خرامے لیکن جب روضہ رسول سے نکل کر ماں کی قبر کی طرف حسین چلے تو اس طرح چلے جس طرح کوئی پچھڑا ہوا بچہ دوڑ کر اپنی ماں کی آغوش کی طرف بڑھتا ہے، اما اما کرتے حسین ماں کی قبر پہ آ گرے۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ ایک بار فرماتے ہیں اما اما مجھے اپنے ساتھ قبر میں سلا لو، اما مجھے لوگوں نے بے چین کر دیا، مجھے مجبور کر دیا، اما میں تیری قبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بس عزاداران حسین، بس آخری جملے ہیں رولے والو، ماں سے الوداع کیا کرنے کے بعد خرامے چل کر بھائی حسن کی قبر پہ آئے، قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بھیا حسن میرا سلام، غریب کربلا کا سلام، بھیا یہ میرا آخری سلام ہے۔ اور رونے والوں حسین روضہ رسول میں گئے، ماں کی قبر پر گئے، بھائی حسن کی قبر پر گئے، لیکن کسی روایت یا کتاب نے یہ نہیں لکھا کہ بہن زینب بھی گئی ہو۔ رونے والوں یہ بہن اور بھائی کی آپس میں مشورہ تھا کہ قبر پر بھی زینب جا کر تیرا لہو بھرا چولا پیش کرے گی۔ عزاداران حسین ادھر قافلہ تیار ہو رہا تھا، مظلوم
میں کربلا ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ندا دینے والا ندا دے رہا ہے۔ میرے مولا نے جانے کی خبر کسی کو نہیں دی تھی، رات کا وقت تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں کو پتہ چلتا گیا، ہر کوئی امام حسین کی گھر کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ ایک ہجوم ہو گیا لوگوں کا، لیکن ایک ندا دینے والا ندا دے رہا تھا، لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، اب علی اور رسول کی بیٹیاں سوار ہونے لگی ہیں۔ بس عزادارو لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک وہ وقت آیا، راوی لکھتا ہے، رائٹر لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی آگے آئی، جو بھی بی بی آگے آتے تھی ایک ہاشمی جوان آگے بڑھ کر بی بی کو سوار کرتا تھا۔ میں نے دیکھا خوبصورت شکل رسول جیسا جوان آگے بڑھا، آواز آئی آؤ اماں میں تمہیں سوار کراتا ہوں۔ اسی طرح ایک ایک بی بی سوار ہوتی رہی، ایک ایک جوان سوار کرتا رہا، امام حسین نگرانی کر رہے تھے۔ راوی کہتا ہے جب میں نے ایک اعلان سنا، اے اہل مدینہ آنکھیں بند کر لو، علی کی بڑی بیٹی زینب سواری پہ سوار ہونے لگی ہے۔ ایک بار میں نے دیکھا ایک طرف علی اکبر کھڑے ہیں، ایک طرف عباس کھڑے ہیں، پیچھے قاسم کھڑے ہیں، سامنے حسین کھڑے ہو گئے۔ عباس نے زانو پیش کیا، حسین نے بازو تھاما، ایک بار زینب کو محمل پہ سوار کیا۔ عزادارو یہ جانے کا وقت تھا، ایک وہ وقت تھا جب کربلا میں علی کی بیٹی ہر بی بی کو سوار کر چکی۔ ایک بار جب علی کی بی بی بیٹی کے سوار ہونے کا وقت آیا، نہر فراز کی طرف دیکھا، فرماتی عباس بھیا اے مجھے سوار کون کرے گا؟ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا